السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، آج کی جو خبریں ہیں، آج کی جو 12 گھنٹے کی خبریں ہیں، ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ناظرین، آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ حکومت آج قومی اسمبلی سے 3 بل پاس کروانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ 3 بل کون سے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بٹ تھوڑی سی ہم وضاحت اس پہ کر لیتے ہیں کہ حکومت کون سے چال چل رہی ہے۔ حکومت صبح ہوتے ہی یہ سوچتی ہے کہ آج کا دن کیسے گزارا جائے گا، یا یہ ہفتہ جو چل رہا ہے یہ کیسے گزارا جائے گا، یا یہ جو 10 دن ہیں اہم ہیں آنے والے یہ کیسے گزارے جائیں۔ حکومت اس طرح سے اب سفر کرے۔ حکومت ایک جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی طرح بالکل بھی سروائیو نہیں کر رہی، اور نہ ہی کرنے کی اس میں جسارت ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حکومت روزانہ یہ طے کرتی ہے کہ آج کا دن کیسے گزارا جائے گا، وہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا چکا ہوں۔ اچھا، وہ بہرحال وہ میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو حکومت آج قومی اسمبلی سے 3 بل پاس کروانے جا رہی ہے۔ پہلی خبر، بہرحال وہ 3 چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ کو پتہ ہوگا، پچھلے مہینے یا قاضی فائز عیسیٰ کے جب وہ موجود تھے چیف جسٹس، ان کے دور میں اس کا بہت ذکر ہوتا رہا۔ ترمیمی بل لے کر آ رہے ہیں، جس سے پہلے آرڈیننس، یعنی کہ اس ترمیمی بل سے پہلے ایک آرڈیننس لایا گیا تھا جس پہ قاضی صاحب وہ آرڈیننس لایا گیا تھا، اور صدر سے وہ آرڈیننس پاس بھی کروایا گیا تھا جو کہ فوری طور پر قاضی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کے بعد فوری طور پر ایک بینچ بنایا تھا، اور اس بینچ سے فوری طور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے تھے، اور اس بینچ سے جو فیصلے آئے تھے ان فیصلوں کو آپ اچھی خاصی نظر سے جانتے بھی ہیں اور بخوبی پہچانتے بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ چلا تھا کہ مرضی سے کوئی بھی بندے کہیں سے توڑ لو، جس کو جتنے میں خرید لو، پریشرائز کر لو، دھمکیاں دے لو، اغوا کر لو، بس ٹھیک ہے، یہ وہ آرڈیننس تھا جو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں لایا گیا تھا۔ بے ایمانی تھی، 2 نمبری کی گئی، یہ آپ سب نے دیکھا تھا۔ دوسرا کام جو حکومت آج کے دن کرنا جا رہی ہے، وہ ججز کی تعداد 17 سے 25 کرنے جا رہی ہے۔ پہلے فل کورٹ جو ججز کا ہوتا تھا، تعداد ہوتی تھی، وہ 17 ہوتی تھی۔ پہلے کچھ دن پہلے یہ چلتا رہا کہ 17 سے وہ 23 کر رہے ہیں، بٹ وہ 23 سے بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا، اب وہ 23 سے 25 پہ چلے گئے، یعنی کہ ڈائریکٹ آپ 17 سے 25، یعنی کہ ایک جو فل کورٹ کی تعداد ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، وہ 17 سے اب 25 ججوں پہ مشتمل ہوگی۔ یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت دے دیتا ہوں۔ جو فل کورٹ اب بیٹھا ہے 17 ججز کا، اس میں سے 11 جو ہے حکومت کو حمایت نہیں کرتے، یعنی کہ وہ حمایت کرتے ہیں تو سیدھا سادہ الفاظ میں اگر ہم کہہ دیں تو وہ ان کے منافی ہیں، ان کے مخالف ہیں، ان کی بات میں وہ ہاں نہیں ملاتے، یعنی کہ وہ آئین پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت آئین یا قانون پہ نہیں چل رہی، بٹ وہ ان سے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ وہ 17 میں سے 6 تھے گورنمنٹ کی حمایت کے، اور جو 11 تھے وہ تھے پی ٹی آئی یا دوسری جماعتیں جو بھی ہیں۔ اب حکومت یہ 25 تعداد کیوں کرنا جا رہی ہے؟ 11 اور 25، یہ 14 ججز کا فرق آتا ہے۔ تو یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ بل پاس ہو گیا تو حکومت کی پوزیشن سپریم کورٹ میں مضبوط ہو جائے گی، اور حکومت کے وہ کام، وہ مقاصد، وہ جو ایک ان کے روڑے اٹکے ہوئے ہیں راستوں میں، وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں رات ہو یا دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، صبح ہو، جس وقت مرضی ہے سپریم کورٹ سے اپنا کوئی بھی بل، کوئی بھی قانون، کوئی بھی فیصلہ پاس کروانا ہو یا لینا ہو یا فیصلہ دلوانا ہو، یہ دلوا سکتے ہیں پھر، کیونکہ ان کی اکثریت ہو جائے گی۔ ان حکومتی جو ججز ہوں گے یا حکومت کی حمایت کے جو ججز ہوں گے وہ ان کی حمایت میں زیادہ ہوں گے، تو پھر ان کی پوزیشن آلریڈی سٹرونگ ہوگی، اور ان کے مرضی کے فیصلے ہوتے رہیں گے، جس طرح آج کل بھی ہو رہے ہیں۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اگر جج دیکھا جائے سینیورٹی کے اعتبار سے، وہ تو منصور علی شاہ تھے، اس کے بعد منیب اختر ہیں، اس کے بعد یحییٰ صاحب ہیں جو آج کل نئے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات ہیں۔
اگر اصول کی بات میں کروں تو یہاں پہ جو یحییٰ صاحب چیف جسٹس ہیں ان کا چیف جسٹس ہونا بالکل بھی نہیں بنتا تھا، یہ جو اب بنے ہیں۔ یہ حکومت کی چوائس ہے، پیپلز پارٹی کی چوائس ہے اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ MKM کی چوائس ہے۔ اب حکومت یہ ڈرامہ رچا رہی ہے کہ یہ جو جج ہے یہ حکومت کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا۔ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس کی صورت اور بھی ہو سکتی ہے، پس پردہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شور بھی کرتے رہیں گے اور اپنے فیصلے بھی کراتے رہیں گے، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ آپ نے باخبر رہنا ہے، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ تیسرا کام جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ 3 ماہ تک کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار سیکیورٹی فورسز کو دے رہی ہے۔ یعنی کہ سمپل الفاظ میں اگر ہم آپ سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ اب سیکیورٹی فورسز جو ہیں ہمارے ادارے ہیں جو پاکستان میں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو بھی ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، وہ کسی بھی شخص کو اب گرفتار کر سکتے ہیں۔ 3 مہینے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جہاں رکھیں، ان کے ساتھ جو کریں، ظلم کریں، تشدد کریں، جو بھی کریں، ان کی مرضی ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے 3 مہینے کہ آپ مجرم ہیں بھی صحیح یا نہیں، آپ کو بے قصور پکڑا ہوا ہے۔ اور ان سے 3 مہینے کوئی ادارہ، کوئی جوڈیشری کا ادارہ، کوئی پاکستان کا ادارہ، کوئی بھی عدالت یہ نہیں سوال کر سکتی کہ تم نے کیوں پکڑا ہے اور کہاں رکھا ہے اور اس کا قصور کیا ہے۔ یہ ایک آج قانون پاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی سے، یعنی بغیر کسی وجہ سے کسی بھی شخص کو آپ چاہتے ہیں گرفتار کر لیا جائے تو کم سے کم اس کو 3 ماہ تک اس کو اندر رکھا جا سکتا ہے، اور وہ اس سے چھڑوانا جو ہے ناممکنات میں سے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب جتنے مرضی بندے اٹھا لیں اور غائب کر دیں، 3 ماہ تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جتنے مرضی بندے یہ اٹھا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی سوال کرنے کی جسارت رکھے گا، کیونکہ 3 مہینے قانون انہیں کہہ دے گا کہ آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ صاف ظاہر ہے پھر ان سے سوال کرنا بنتا ہی کیسے۔ ابھی تو قانون ہی پاس نہیں ہوا تو یہ صورتحال ہے۔ اور جس دن آئین میں یہ لکھا گیا کہ بندے اٹھا لو، جتنے مرضی اٹھا لو، کسی کو بھی اٹھا لو، مرضی کے اٹھا لو، تو 3 مہینے اپنے پاس رکھو، تو پھر کیا حشر ہوگا؟ ایگری کرو گے تو کلچر میں شامل ہو جاؤ گے، ورنہ ایگری نہیں کرو گے تو ایگریکلچر میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے، یہ قانون کوئی دہشت گردوں کے خلاف تو نہیں بنا؟ میرا ذاتی سوال ہے پاکستان حکومت سے، جوڈیشری سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، جو لا منسٹرز ہیں ان سے، کہ ایسا قانون اب تک دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں بنا جو ان کے خلاف بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین بڑی خبر آئی ہے برطانیہ میں، آپ نے شیئر کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت بڑا احتجاج کیا ہے، بہت ہی بڑا کامیاب احتجاج کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، عمران خان صاحب کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے، اگر وہ کسی نہ کسی ڈیل پہ راضی ہو جاتے ہیں تو انہیں یعنی کہ نرمی کی حالت میں لے لیا جائے گا، ورنہ وہ ملٹری کسٹڈی میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے کچھ ڈیمانڈز تھیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ڈیمانڈ تھیں سیاسی استحکام کے لیے، پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو ذیلی مقدمات میں انہیں جیل میں رکھا گیا، انہیں رہا ہونا چاہیے، انہیں باہر نکالا جائے، یہ ان کی ڈیمانڈز تھی۔ تیسرا یہ کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو بڑی تعداد میں نکلنا پڑے گا اور اپنا حق لینا پڑے گا، ورنہ ایسے حق نہیں ملے گا۔ انتظار 75 کے حوالے سے پاکستان میں جو نفرت پھیل رہی ہے اس وقت سیاسی استحکام کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری اپیل ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے کہ مل بیٹھ کر آپ اس مسئلے کا حل نکالیں اور آگے بڑھیں، اس قوم کو بھی آگے لے کر بڑھیں، اور اس عظیم ملک کو بھی اور اس عظیم وطن کو بھی۔ اچھا، اقوام متحدہ سے خبر آنے والی ہے 1-2 دن میں عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کی حمایت سے۔ پچھلے دنوں میں عمران خان کی حمایت میں وہاں پہ کچھ خبریں یعنی کہ نوٹ کروائی گئی تھی، اب دیکھتے ہیں 3-4 دن میں کیا خبریں آتی ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ بہت ہی اچھی خبر آنے والی ہے، اللہ خیر کرے گا۔